السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک۔ عنوان: مدینہ پر دجال کا رعب۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے مدینہ کی عظمت کو بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ جہاں حضور علیہ السلام کی 10 سال مدنی زندگی گزری، اور مدینہ منورہ کی یہ خاصیت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کا زمانہ آئے گا، دجال کی جب حکمرانی آئے گی، وہ دجال جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانے گدھے پر بیٹھ کر آئے گا، اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے پیروکار، اس کو ماننے والے جو ہیں اس کو خدا مانیں گے۔ دجال ان کے سامنے جنت اور جہنم بھی بنائے گا۔ جو جنت اس کی بنائی گئی ہوگی، در حقیقت وہ جہنم ہوگی، یعنی اس کے ماننے والے اگر اس کی مان کر جنت کی طرف جائیں گے تو سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کی بنائی ہوئی جہنم ہوگی وہ در حقیقت جنت ہوگی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لانے والے، ان کے ماننے والے دجال کا انکار کریں گے تو وہ جہنم ہے۔ بظاہر وہ جہنم ہے، لیکن وہ ان کے لیے جنت ہے، کہ انہوں نے بظاہر اس پریشانی اور تکلیف کو اٹھانا ہے، لیکن جنت ان کے لیے انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جمعے کے دن جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن جو ہے سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دجال کے فتنے سے حفاظت ہو۔ اور فرمایا کہ دجال بھی کا رعب بھی اس پر نہیں پڑے گا، کہ ایک شخص کا ہم سنتے ہیں کہ فلاں اتنا خطرناک ہے، وہ اس کو تکلیف پہنچائے گا، ایک اس کے رعب سے ڈرتے ہیں، اس کا رعب اتنا ہوتا ہے، تکلیف تو دور کی بات ہے، اس کے رعب سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن دجال کا جو ہے مدینہ منورہ پر رعب تک بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر دروازے پر 2 فرشتے جو ہوں گے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہوگی، جو کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1879۔